بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفار، منکرین اور ان کے گماشتوں کے ہاں ہر دور میں قیامت ایک ناممکن امر رہا ہے۔ یہی آج کے ہمارے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، هيهات هيهات لما توعدون هيهات هيهات لما توعدون۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، آیت مبارکہ ہے 36۔ رب کائنات نے کفار کا مقولہ نقل فرمایا کہ ہیہات دوری ہے، ہیہات دوری ہے، لما اس چیز کے لیے توعدون جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ دوری ہے اس چیز کے لیے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی کفار کے جو سردار تھے، سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو تم سنتے ہو قیامت کے حوالے سے، تو یہ ناممکن سی بات ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ہیہاتا اسم فعل ماضی ہے بعودہ، یعنی دور ہوا کے معنوں میں، اور عربی گرامر کے ساتھ دلچسپی رکھنے والے توجہ فرمائیں کہ اس کے فاعل میں دو توجیحات بیان کی ہیں ماہرین نے۔ پہلی یہ کہ اس کا فاعل ضمیر پوشیدہ ہے، اور عبارت یوں بنتی ہے کہ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ بعد التصدیق او الوقوع، کہ اس کی تصدیق کرنا یا اس کا وقوع پذیر ہونا دور ہے۔ اور پھر بعد اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ہیہات اسم بمعنی البعد ہے، اور یہ مبتدا ہے، فتح پر مبنی ہے، رفع کے محل میں۔ تو یہ جو دوسرا ہیہات ہے یہ پہلے کی لفظی تاکید ہے۔ خیر، عام آدمی کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ براہ راست تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ان ظالموں کے کہنے کا مقصد کیا تھا کہ موت کے بعد جو اٹھنے والا معاملہ ہے نا، وہ تو ناممکن ہے، یعنی اتنی دور ہے کہ گویا کہ وہ ناممکن ہو، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھے، جس طرح کہ اگلی آیت مبارکہ میں یہ بات آ رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ واحد تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اکثر ما تستعمل ہیہات فی الامر البعید الذی یستحل حصولہ، کہ ہیہات کا جو لفظ ہے نا، یہ زیادہ تر اس دور کے معاملے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا حصول تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ اس حوالے سے منفرد ہے کہ اس میں ہیہات کا لفظ 2 دفعہ استعمال ہوا۔ معنی یہ ہے کہ یہ معاملہ بڑی دور کا ہے کہ اے قوم، تم مر جاؤ، مٹی بن جاؤ، اور پھر تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ۔ یہ ان کا ایک گمان تھا، ان کا زعم تھا، ان کی ایک سوچ تھی۔
اور آگے بڑھنے سے قبل میں یہاں آپ کی خدمت میں یہ بات خصوصی طور پر عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اس گمان یا اس زوم کا سبب اور اس کی وجہ کیا تھی، وہی ہے جو وجہ آج ہے، اور وہ وجہ یہی ہے کہ یہ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، یہ جو بات قیامت کی جاتی ہے، لیکن ایسی عقل جو کہ ناقص ہو، ورنہ عقل سلیم آخرت کو تسلیم کرتی ہے۔ اور کیسے تسلیم کرتی ہے یہ بھی سماعت فرما لیجیے کہ میں اور آپ ذرا تھوڑا سا اپنے ذہن پر بوجھ ڈالیں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی زمین پر موجود ہر نیک انسان کی نیکی کا بدلہ اسے ملتا ہے؟ جواب ایک لفظ میں ہے ہاں یا نہ۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے وہ کہے گا اول تو ہر نیک انسان کو اس کی نیکی کا بدلہ ملتا نہیں، اور اگر ملے بھی تو نیکی اور نیکی کی نیت اور اس کے جذبے کے حساب سے صحیح نہیں ملتا۔ اسی طرح ایک برا انسان ہے، اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس نے فساد مچایا، جس طرح کے ایک ہیں کافر، ایک ہے کفر کے سردار جو پیچھے بیٹھ کر اپنا دماغ لڑا کر زمین کے اندر فتنہ و فساد بپا کرتے ہیں۔ تو کیا ہر ظلم کرنے والے کو اس کے ظلم کا کما حقہ بدلہ مل جاتا ہے؟ میں اور آپ بذات خود دیکھتے ہیں، میں نے تو بات کی نا بہت اعلیٰ سطح کی، ذرا نچلی سطح پر آ جاتے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا میں اور آپ اپنے دماغ پر بوجھ ڈالیں تو کیا نچلی سطح پر ایک آدمی نے قتل کیا تو کیا عدالت نے اس کو سزا دے دی؟ بسا اوقات دے دیتی ہے عدالت سزا، اور بسا اوقات عدالت ناکافی ثبوتوں کی بنیاد پر بری کر دیتی ہے، اس لیے کہ گواہ خریدے جا سکتے ہیں، یہاں تک کہ جج بھی خریدا جا سکتا ہے، دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، دھمکیاں دی جا سکتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک نیک انسان جس کی زندگی مثالی تھی وہ بھی مر کر مٹی ہو گیا، اور ایک ایسا انسان جس کا وجود اللہ تعالیٰ کی زمین پر فساد کی چلتی پھرتی تصویر تھا وہ بھی مر کر مٹی ہو جائے، تو کیا دونوں کا انجام ایک جیسا ہونا چاہیے کہ دونوں ہی مر کر مٹی ہو جائیں؟ کیا نیک آدمی کو اس کی نیکی کا بدلہ ملنا چاہیے کہ نہیں، اور برے آدمی کو اس کی برائی کی سزا ملنی چاہیے کہ نہیں؟ لہذا جب ہم عقل کی بات کرتے ہیں کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی تو ناقص عقل میں یہ بات نہیں آتی، ورنہ جو عقل سلیم ہے وہ عقیدہ آخرت کو مانتی ہے، عقل سلیم عقیدہ آخرت کا اقرار کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم کتب تفسیر کا جائزہ لیتے ہیں تو تفسیر المراغی، تفسیر البحر المحیط اور پھر تفسیر زاد المسیر، اس میں اس بات کی کافی حد تک وضاحت کی گئی ہے کہ آپ کے ساتھ نسبت رکھتا، عقل سلیم اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ عقیدہ آخرت کا انکاری دراصل انسانیت کے مقام سے گر جاتا ہے، اور ان کا بنیادی مقصد صرف اور صرف اتنا ہوتا ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات پر مشتمل اپنے خود ساختہ نظریات کو زبردستی لوگوں پر مسلط کیا جائے۔ تو قوم کا یہ کہنا کہ ہیہات ہیہات لما توعدون، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ دراصل اپنے خود ساختہ نظریات کو فروغ دینا چاہتے تھے، ہمیں ایسا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔
اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوتا ہے، اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔